والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ حضرات گرامی قدر، اساتذہ کرام، صاحب السعادہ حضرت رئیس اور عزیز طلباء، یقیناً اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ ہر میدان میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سب مدارس کی ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی غرض ہے کہ اللہ کا کلمہ اس کی پوری کائنات کے اندر، دنیا کے اندر بلند ہو جائے۔ یقیناً قلبی خوشی حاصل ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے بیٹوں نے کتنی محنت کے ساتھ اپنے مافی الضمیر کا اظہار فرمایا، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ توحید ہی اول ہے اور توحید ہی آخر ہے۔ بیٹا، ساری زندگی یہی ایک چیز آپ نے پیش نظر رکھنی ہے کہ اس پڑھائی کا مقصد بھی اللہ کی توحید کا بھریرا لہرانا ہے۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دونوں ہی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہی توحید کا ثمرہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، دوسری بھی صحیح بخاری میں ہے۔ ایک شخص ہے، وہ ڈھیروں سال زندگی بسر کرتا ہے، کئی سال، آخر کار جب اس کا وقت آخر آتا ہے، سید الاولین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچتے ہیں، اسے یہی دعوت توحید دیتے ہیں، یا عم قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ۔ چچا، کلمہ توحید کا اقرار کر لو، میں اللہ کے حضور تیری سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں، بوڑھا ہو چکا، کتنے سال زندگی گزاری ہے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا۔ آخری الفاظ کیا ہیں؟ علی ملت عبد المطلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، ان عمک الضال قد مات۔ ایک دوسرا منظر ہے، صحیح بخاری کے اندر اختصار کے ساتھ یہ حدیث ہے، مسند احمد کے اندر طویل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر ملی، ایک بچہ، ایک غلام آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ یہودیوں کا بچہ تھا۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ اس کا بھی وقت آخر ہے، باپ اس کا موجود ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جا کر کے اسے کہتے ہیں، یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ بچے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو۔ وہ بچہ ہے، باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ میرے باپ کی رائے کیا ہے۔ باپ بھی سمجھتا ہے بس اب معاملہ اس کا آخر کے اندر ہے، حالات اس کے دگرگوں ہیں۔ کہنے لگا، اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، نکلے، اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں، الحمدللہ الذی
نجاہ بی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے اس بچے کو میرے ذریعے نجات عطا فرما دی، اس کو ہدایت نصیب فرما دی۔ ایک روایت میں لفظ ہے ادخلہ الجنہ، اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ادھر پوری زندگی دیکھیں اور موت بھی دیکھیں کہ توحید کا اقرار نہیں کیا اور جہنم کے اندر چلا گیا۔ اس کی ایک لمحے کی زندگی، توحید کی زندگی، اس کی کتنے سالوں کی زندگی سے باری۔ میرے عزیز بیٹو، ہماری زندگی بھی صرف اور صرف اس توحید کی امانت ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو اللہ رب العزت کسی کام کرنے کا موقع دیتا ہے، پیش نظر یہی ایک بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی توحید ہم دنیا کے اندر کس طرح غالب کر سکتے ہیں، دنیا کے اندر توحید کس طرح ہم پھیلا سکتے ہیں، یہی آخر اور یہی اول ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توحید پر قائم رکھے، آپ کو بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اللہ زندگی ایمان والی، توحید والی نصیب فرمائے اور موت بھی ایمان کے اوپر نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔